بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل نماز کے متعلق، فضائل قرآن کے متعلق بات چل رہی تھی۔ آج اس کا ہم انشاءاللہ آخری حصہ ہی پڑھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کو آسمان، زمین اور اس میں بسنے والے تمام مخلوقات سے قرآن پاک اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں جس کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ایک آیت سکھائی، جس نے کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ایک آیت سکھائی تو وہ اس کا مالک ہو گیا۔ اس طالب علم کے لیے مناسب نہیں ہے کہ موقع پر اس کی مدد نہ کرے، اور نہ یہ مناسب ہے کسی اور کو جس کا مرتبہ استاد سے بڑا نہ ہو اس پر ترجیح دے۔ اگر کسی طالب علم نے ایسا کیا تو اس نے اسلام کے حلقوں میں سے کسی ایک حلقے کو توڑ دیا۔ یعنی قرآن سکھانے والے کا اتنا زیادہ ادب ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ہمارے بڑوں کا احترام نہ کیا اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کی اور ہمارے عالم کے حق کو نہ پہچانا، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ ایسے شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ہمارا امتی کہلائے، کیونکہ اس کا ایمان کمزور ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے جس شخص نے قرآن کریم پڑھا اور اس کی تفسیر اور معنی سمجھے اور اس پر عمل نہیں کیا تو اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھ کر اس پر عمل نہ کرنا بڑا سخت گناہ ہے، مگر جاہل بے عمل کو یہ سوچ کر خوش نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں، اس لیے اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ایسے جاہل کو تو دگنا گناہ ہے، ایک قرآن کریم نہ سیکھنے کا، دوسرا اس پر عمل نہ کرنے کا۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ فلاں شخص ساری رات قرآن پڑھتا ہے، پھر جب صبح قریب ہوتی ہے تو چوری کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا قرآن پڑھنا عنقریب قریب اس کو روک دے گا، یعنی قرآن کی تلاوت کی برکت سے اس سے یہ گناہ اور یہ حرکتیں چھوٹتی جائیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قرآن کریم پڑھے اور اس کو حفظ کرے، یاد کرے، اور اس کے حلال کو حلال سمجھے اور اس کے حرام کو حرام سمجھے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا اور اس کے خاندان میں ایسے 10 آدمیوں کے حق میں اس کی سفارش قبول کرے گا جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ باوضو ہو کر اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک حرف سنا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور 10 درجے بلند کیے جائیں گے۔ اور جس نے اللہ کی کتاب سے نفل نماز میں بیٹھ کر ایک حرف پڑھا تو اس کے لیے 50 نیکیاں لکھی جائیں گی، 50 گناہ معاف کیے جائیں گے اور 50 درجے بلند ہوں گے۔ اور جس نے اللہ کی کتاب سے کھڑے ہو کر ایک حرف پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 گناہ معاف کیے جائیں گے اور 100 درجے بلند ہوں گے۔ اور جس نے قرآن پڑھا اور اس کو ختم کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے پاس ایک دعا لکھے گا جو فی الحال قبول ہو جائے یا کچھ مدت کے بعد قبول ہو جائے۔ اسی طرح حدیث شریف میں ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور پروردگار کی تعریف کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، وہ اپنے رب سے بخشش طلب کی تو بے شک اس نے ایسے طریقے سے بھلائی مانگی جو بھلائی مانگنے کا اصلی طریقہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دعا کے قبول ہونے کے طریقہ کو اس نے اختیار کیا۔ اسی طرح حدیث شریف میں ہے کہ اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ، اس لیے کہ بے شک وہ سورت مالی سہولت ہے، یعنی اس کو پڑھنے سے رزق کی تنگی نہیں ہوگی، جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے اس کو رزق میں کبھی تنگی نہیں ہوگی۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرآن شریف پڑھنے کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جب وہ قرآن پڑھے تو دیکھنے والا یہ سمجھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خوف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہے، یعنی تلاوت کرنے والے کو دیکھنے والا یہ سمجھے کہ وہ خدا سے ڈر رہا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس اہتمام سے پڑھے کہ جیسے ڈرنے والا اہتمام سے کلام کرتا ہے کہ حاکم کے سامنے کوئی نامناسب حرکت نہ ہو،
اور قرآن مجید پڑھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ باوضو ہو کر قبلہ رخ کر کے عاجزی کے ساتھ تلاوت کی جائے اور یہ سمجھے کہ وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اور اگر معنی جانتا ہو تو معنی پر غور کرے، اور جہاں رحمت کی آیت آئے وہاں رحمت کی دعا مانگے، جہاں عذاب کا ذکر ہو وہاں دوزخ سے اور عذاب سے پناہ مانگے، اور جب تلاوت ختم کر لے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر اپنی مغفرت طلب کرے، اور جو چاہے دعا مانگے، پھر درود شریف پڑھے، اور تلاوت کے دوران اس بات کا بھی حتی الامکان خیال رکھے کہ کسی دوسرے کا یا کوئی دوسرا خیال نہ آئے۔ اگر کوئی خیال آئے تو اس کی طرف توجہ نہ کرے، وہ خیال خود جاتا رہے گا، اور تلاوت کے وقت لباس بھی جہاں تک ہو سکے صاف ستھرا پہنے اور خوشبو لگائے۔ نیک اعمال میں سے قرآن پاک کی تلاوت کے بعد کیا ہے کہ ہمارے جو ماتحت ہوتے ہیں ان کی اجرت کا خیال رکھا جائے۔ چنانچہ آتا ہے کہ مزدور کی اجرت فوراً دے دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مزدور کو اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلی مزدوری دے دیا کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 آدمیوں پر میں خود دعویٰ کروں گا، ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جس نے کسی مزدور کو کام پر لگایا، اس سے کام تو پورا لے لیا مگر مزدوری پوری نہ دی۔ اس کے علاوہ اولاد پر کوئی آزمائش آئے تو اس پر صبر کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو میاں بیوی مسلمان ہوں ان کے 3 بچے فوت ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اپنی فضل اور رحمت سے جنت میں داخل کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر 2 مرے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی ثواب ہے۔ پھر پوچھا اگر 1 فوت ہوا ہو؟ تو آپ نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی ثواب ہے۔ پھر فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جو حمل گر گیا وہ اپنی ماں کو نال سے پکڑ کر جنت کی طرف لے جائے گا اگر ماں نے ثواب کی نیت کی ہو اور رونا دھونا نہ کیا ہو۔ ثواب کی امید سے مراد کیا ہے کہ صبر کیا ہو۔ اس کے ساتھ کیا ہے اپنے ماتحتوں پر شفقت کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آدمیوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا۔ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو مار رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا للہ اقدر علیک منک علی، اللہ آپ پر زیادہ طاقت رکھتا ہے اس سے کہ جتنی آپ اس پر طاقت رکھتے ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت میں کتنی بار معاف کروں؟ فرمایا دن میں 70 بار معاف کیا کرو۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تم میں سے خلاف شرع بات دیکھے تو اسے ہاتھ سے مٹا دے، اور اگر بس نہ چلے تو زبان سے منع کر دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو دل میں اس کو برا سمجھے، اور دل سے برا سمجھنا ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ یعنی اب ایک چیز ہے کہ اس کو ہم دل میں برا سمجھتے ہیں، تو ہمیں دل میں برا جب تک سمجھتے رہیں اور اس کے ساتھ یہ نیت ہو جب ہم اس کو زبان سے منع کرنے کی قوت کریں گے تو ہم زبان سے منع کریں گے، اور زبان سے منع کرتے وقت یہ نیت ہو کہ جب ہمیں ہاتھ سے طاقت ہوگی تو ہم ہاتھ سے منع کریں گے، مگر اس میں خیال کرنا چاہیے کہ اس سے بڑا فتنہ پیدا نہ ہو، اس میں یہ خیال کرنا چاہیے۔ اور اپنے ماتحتوں اور بچوں میں ہر ایک کو اختیار ہے کہ ان کو ناجائز کاموں سے زبردستی روکا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح قرآن پاک کے متعلق پڑھا تو کوشش کی جائے قرآن پاک کی کچھ نہ کچھ تلاوت کر لی جائے، ورنہ سوتے وقت جو ہے سورہ واقعہ اور قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ پڑھ کر سو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔